یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے یہاں پر دو طرح کا نقصان لوگوں کو ہوا ہے. ایک تو جن کے مکان تھے جن کے جو مالک تھے ان دکانوں کے ان کا نقصان ہوا ہے, اس بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ اس میں کرائے پر کام کرتے تھے ان لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے. 2 لوگوں کا نقصان ہوا. اور یہ مجھے گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے, گورنمنٹ سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ مختلف ریسورسز کو ایک باسکٹ میں اکٹھا کر کے کم سے کم ان کی مدد کرنی چاہیے. اور بڑے بڑے جو کارپوریٹ ہاؤسز ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں, ریاسی ضلع کے اندر کافی ایسے پروجیکٹس ہیں. آپ NHPC کو لے لو, آپ جو BMG روڈ ہے اس کا جو کمپنی جو یہاں پر کام کر رہی ہے, یا ایکسپریس ہائی وے کام کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ان سے کچھ پیسہ پول کر کے اکٹھا کریں اور وہ ان لوگوں میں جو ریلیف کے طور پر جو ہے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے طور پر ان لوگوں کے اندر تقسیم کریں. میری یہی گزارش ہے کہ ان کو ایک صحیح طریقے سے, نمبر 1 جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس میں پہلا ریلیف کا معاملہ ہوتا ہے, وہ تو لوگوں نے یہاں پر خود ہی پانی وانی ڈالا, کیونکہ اس ایریا میں فائر بریگیڈ کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے. لیکن ریلیف کے بعد ریسکیو یہاں پر لوگ بھی, اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا. باقی مال وال تو بچا نہیں پائے یہ لوگ, کیونکہ وہ ایسی آگزنی ایسی ہوتی ہے اس علاقے کے اندر. تو تیسری چیز ہے مین ریہیبلیٹیشن, کہ ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا, وہ سب سے ضروری چیز ہے. اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بینکرز کے ساتھ بٹھا کے کوئی سافٹ لون ان کو دینا چاہیے, اور جو لوگ جنہوں نے آلریڈی لون لیا ہوا ہے کم سے کم اس میں بھی ایک کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اب بھی اگر ان کی جو قسطیں انسٹالمنٹس ڈیو ہوں گی وہ یہ کہاں سے دے پائیں گے؟ ابھی تو کم سے کم سال تک یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے کسی معاملے کے اندر. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو طے کرنا چاہیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو طے کرنا چاہیے کہ وہ جو لونز لیے ہیں وہ معاف کیے جائیں ان کے, اور دوسرے جو ہے ان کو سافٹ قسم کے لون دیے جائیں تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنا بزنس جو ہے وہ سٹینڈ کر سکیں. اور جو لون جو کیری کیا ہے اس کے اوپر بھی میں کہوں گا, ایک تو انسٹالمنٹ ڈیلے کرنا ضروری ہے, اور دوسرا اس ٹائم کا انٹرسٹ کم سے کم معاف ہونا چاہیے. وہ بینکر سے ٹیک اپ کر کے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر کمیٹیز ہوتی ہیں ان سے بات کر کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میری گزارش ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعہ یہ سب معاملات کو جو ہے پریارٹی پر فوکس کرے گی اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے ایک خاطر خواہ جو ہے وہ بندوبست کرے گی. دوسری چیز, ان علاقوں میں سردیوں کے اندر اس طرح کے واقعات بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے امیڈیٹ ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو ہر سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر کم سے کم اس طرح کا ایک بندوبست رکھنا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ راستے میں فائر بریگیڈ کی گاڑی جا رہی ہے, لیکن فائر بریگیڈ کی گاڑی کو گزرنے کے لیے اتنی سڑک ہی یہاں پر نہیں ہے جس سے وہ گزر پائے. مجھے لگتا ہے کہ 10 گھنٹے یہاں پر لگتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آدمی کوئی نہیں تھا اس وقت اس جگہ پر, تو بچاؤ ہو گیا. ورنہ کسی بھی ٹراما کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فیسلٹی یہاں پر نہیں ہے. اگر کسی کو ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے وہ 108 پر نمبر ڈائل کرتا ہے, تو ادھر پہنچنے تک 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس ایمبولینس کو. اتنی دیر میں اس کے مریض کی جو حالت ہو جاتی ہے, اور اتنے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ سڑکوں کے بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایک کمپلیٹ اس طرح کا پلان ہونا چاہیے, اس طرح کے ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لیے سرکار کو اور ایڈمنسٹریشن کو بنانا چاہیے. سر, لوگوں میں یہ بھی غصہ تھا کہ یہاں پہ مہور میں جو ہے فائر بریگیڈ کا ایک آفس کھلتا ہے, گاڑی اس کو واپس لی جاتے ہیں ریاسی میں. اس پہ کیا کچھ کہیں گے ایڈمنسٹریشن کیسے؟ نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. ایک تو فائر بریگیڈ کا جو یہاں اسٹیشن کھلا ہے اس کو فنکشنل نہیں کیا جاتا, اور پھر جہاں پر ہم گول کے اندر بھی دیکھتے ہیں, یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہمیشہ تیار نہیں رہتی. ان کو جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس وقت اس کے بعد پانی بھرنے کے لیے وہ لے جاتے ہیں, اور ان کے لوگ سوئے ہوتے ہیں, اس کے لیے تیار وہ نہیں ہوتے. جبکہ ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے, اسی لیے ان کو ایمرجنسی سروسز کہا جاتا ہے, تیار ہونا چاہیے. اور ایمرجنسی ڈیل کو کرنے کے لیے یہاں پر کوئی ایمبولینسز کا بھی ویسا نظام جو ہے وہاں پر نہیں ہے, جو میں یہاں پر سمجھتا ہوں. اور اب کیا بولیں گے, لیکن جو دل میں آتی ہے کہ جیسے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرشلز اسٹیبلشمنٹ لوگوں نے کی ہیں, 10-20 دکانیں, وہاں پر فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو چھوٹے موٹے فائر بریگیڈ کے ایکوپمنٹس رکھنے چاہیے.
कम से कम नज़दीक एरिया के अंदर जाके वो किसी छोटी गाड़ी को, इतनी बड़ी गाड़ी को लेके तुम कहाँ पहुँचोगे, छोटी गाड़ी को लेके इमीडिएटली किसी जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। सो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। और एम्बुलेंसेस की जहाँ तक हालत है, मुझे लगता है कि माहौर के अंदर हो, दरमाड़ी के अंदर हो, चसाना के अंदर हो, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एम्बुलेंसेस हैं, जो इन चंद महीनों में मैंने देखा वो फंक्शनल नहीं है। मैं ये मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है ये कहने, बट फंक्शनल नहीं है। अब क्या वजह है वो महकमा जानता है, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, क्यों वो फंक्शनल नहीं है। इस पर बहुत सी चीज़ें ज़रूरत हैं। इसलिए अब पॉपुलर गवर्नमेंट के आने से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा एतमाद है कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट एक बार खड़ी होगी तो लोग, सरकार के अंदर जो लोग हैं वो वही चीज़ें सोचेंगे, लोगों के हित में होंगी, जो आम लोगों की ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए और प्रोएक्टिवली जो है वो काम करेंगे। और मुझे इस चीज़ का यकीन है चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी उनकी टीम जो है इस पर काम करेगी। और स्पेशल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज में यहाँ पर कहूँगा इन लोगों को देना चाहिए। रिलीफ के साथ साथ रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिहेबिलिटेट नहीं करें तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि वो कहीं खड़े नहीं हो सकते। हमारे ये लोग ये उम्रें लगा के इन्होंने दुकानें जो हैं वो खड़ी की हैं, तो वो उम्र एक उम्र इस उम्मीद में गुजर गई कि हम एक दिन खड़े होंगे और वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं बिज़नेस खड़ा करेंगे। आज वो लोग जो आंसू रो रहे हैं उनके सही में बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। इसलिए इस मुश्किल को हल होना चाहिए।